اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی قاعدہ سبق نمبر 16 تفخیم اور ترقیق۔ تفخیم کے معنی حرف کو پر پڑھنا اور ترقیق کے معنی حرف کو باریک پڑھنا ہے۔ 3 حروف ایسے ہیں جو کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، الف، لام اور را۔ الف کو پر پڑھنے کی صورت یہ ہے کہ الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے تو الف کو پر، اور اگر باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھتے ہیں۔ لام، لفظ اللہ کے اندر جو لام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کو اسم جلالت کہا جاتا ہے، تو اسم جلالت کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش آ جائے تو اسم جلالت کے لام کو پر، اور اگر زیر آ جائے تو اسم جلالت کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ تیسرا حرف ہمارے پاس را ہے، اور را کو پر پڑھنے کی چند صورتیں ہیں جو کہ یہ ہیں: را پر زبر یا پیش ہو، را پر 2 زبر یا 2 پیش ہو، را پر کھڑا زبر ہو، را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو، را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو۔ یہ را کو پر پڑھنے کی صورتیں ہیں۔ اب عارضی زیر کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، اس الف پر جو بھی حرکت لگا کر پڑھیں گے وہ حرکت عارضی ہوگی۔ اب وہ انشاءاللہ جیسے سبق آئے گا تو میں سبق میں آپ کو عرض کروں گا۔ باقی را کو پر پڑھنے کی صورتیں بتا دیں، تو اس کے علاوہ باقی جو بھی صورتیں ہیں وہ را کو باریک پڑھنے کی ہوں گی۔ تو آئیے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم، دیکھیے را کے اوپر کھڑا زبر ہے، یہ تھوڑا را سے ہٹ گیا ہے مگر یہ را کے اوپر ہی ہے، تو را پر کھڑا زبر ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں۔ ابراہیم، عرشن، اور را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے زبر ہے، را ساکن سے پہلے زبر ہے تو پر پڑھتے ہیں۔ عرشن، ام صبرن، را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے با پر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ اور دیکھیے نون الف زبر نا، الف سے پہلے نون ہے، باریک حرف ہے تو الف کو بھی باریک پڑھیں گے۔ ام صبرن ترجعون، را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ ترجعون، یرزقون، را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ یرزقون، ارجع، یہاں دیکھیے ناظرین، یہ جو آپ را ساکن ہے اور را ساکن سے پہلے یہ جو الف ہے اور اس الف کے نیچے زیر ہے، یہ زیر عارضی زیر ہے جو الف کے نیچے ہے، ورنہ یہاں پر الف پر کوئی حرکت نہیں تھی، الف کے نیچے جو زیر لگا کر پڑھا جا رہا ہے یہ زیر عارضی زیر ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ زیر عارضی ہے؟ تو یہ آپ جب صرف اور نحو پڑھیں گے، جو درس نظامی کی کتاب ہے، درس نظامی یہ ایک ایسا کورس ہے کہ جو عالم بننے کے لیے پڑھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، شوق دے کہ آپ بھی درس نظامی کریں۔ تو یہ جو ارجع کے الف کے نیچے جو زیر ہے یہ زیر عارضی ہے، تو را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو جب بھی را کو پر ہی پڑھتے ہیں۔ آگے دیکھیے ارجعوا، یہاں پر بھی را ساکن سے پہلے الف کے نیچے جو زیر ہے وہ عارضی ہے، لہذا را کو ہم پر پڑھیں گے۔ ارجعی، را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں آ جائیے ارکعوا، را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہے، الف کے نیچے را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں آ جائیے رب ارحمہما، دیکھیے را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ پھر آگے آ جائیے را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہے، یعنی ارحمہما الگ ہے، رب بھی الگ ہے، تو را ساکن سے پہلے زیر اگر دوسرے کلمے میں ہو جب بھی را کو پر پڑھا جاتا ہے تو یہاں را کو پر پڑھا جائے گا۔ رب ارحمہما رب ارجعونی، یہاں پر بھی ناظرین دیکھیے
اور رب بھی یہ ایک الگ کلمہ ہے، ارجعونی یہ الگ کلمہ ہے۔ تو را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہے، لہٰذا را کو ہم پر پڑھیں گے، اور رب ارجعونی۔ آگے دیکھیے، ان ارتبتم، ان ارتبتم، اور را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہے، کیونکہ ان ایک الگ کلمہ ہے، ارتبتم ایک الگ کلمہ ہے، تو را ساکن سے پہلے زیر ان کے نون کے نیچے ہے، لہٰذا یہاں بھی را کو پر پڑھا جائے گا۔ اچھا، ایک اور چیز کہ یہاں نون کے نیچے جو زیر ہے وہ بھی عارضی زیر ہے، اصل میں یہ انہی بھی جو تھا نا، انر، نون کے نیچے جو زیر تھا وہ زیر نہیں تھا، نون ساکن تھا، تو یہ تھا ان ارتبتم، ان ارتبتم۔ پھر یہ ایک صرف کا قاعدہ لگا ہے، صرف کا ایک رول اپلائی ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ ان ارتبتم ہوا ہے۔ اب وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ جب صرف پڑھیں گے، درس نظامی کی طرف آئیں گے تو آپ کو وہاں یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔